بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 12 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ثمرہ اختلاف۔ چونکہ گزشتہ سبق میں ہم نے بسم اللہ کے سورہ فاتحہ کا جز ہونے یا نہ ہونے کے متعلق امام بیضاوی کی لکھی ہوئی تقریباً عبارت پڑھ لی تھی، تو اس کی توضیح و تشریح میں ان کے دلائل کیا ہیں اور احناف کی طرف سے ان کا جواب کیا ہے اور احناف کے مذہب پر کیا دلائل ہیں، یہ ساری چیزیں چونکہ باقی تھی، اس لیے آج کے سبق میں ہم اسی چیز کو سمجھیں گے۔ تو آپ عبارت کے ترجمہ اور مفہوم کے لیے گزشتہ سبق کو سن سکتے ہیں۔ قاضی صاحب نے اپنی اس عبارت میں کہ جس میں بسم اللہ کے جز فاتحہ ہونے یا نہ ہونے کو بیان کیا ہے، تو اس عبارت میں اپنے مذہب کو بیان کیا ہے۔ چونکہ وہ امام شافعی کے مقلد ہیں تو انہوں نے اپنے مذہب کو بیان کیا اور کہا کہ بسم اللہ قرآن پاک کا جز بھی ہے اور سورہ فاتحہ کا جز بھی ہے، اور یہ اصل میں دو دعوے ہیں، ایک جزئیت قرآن کا اور دوسرا جزئیت فاتحہ کا۔ پہلے دعوے میں قرائے مدینہ اور بصرہ اور شام اور امام اوزاعی اور امام مالک ان کے مخالف ہیں، اور دوسرے دعوے میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخالف ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ امام صاحب جزئیت فاتحہ کے تو منکر ہیں لیکن جزئیت قرآن کے منکر نہیں ہیں۔ تو گویا قاضی صاحب نے علامہ تفتزانی کے بیان کردہ مذہب کے یا ان کی تفصیل کے بھی منکر ہیں، چونکہ علامہ تفتزانی کی توضیح تشریح گزشتہ درس میں گزر چکی ہے، آپ اس کو وہی سے سماعت کر سکتے ہیں۔ کیونکہ علامہ تفتزانی نے تو بیان کیا کہ احناف متقدمین جزئیت قرآن ہی کے قائل نہیں ہیں، حاصل یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جزئیت قرآن کے تو قائل ہیں لیکن جزئیت فاتحہ کے قائل نہیں ہیں۔ جزئیت فاتحہ کا انکار تو اس طریقہ پر ثابت ہوتا ہے کہ امام اعظم کو کیونکہ وہ کوفہ کے رہنے والے تھے اور کوفہ میں یہ بات بہت زور و شور سے پھیلی ہوئی تھی کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، اور جو امام صاحب نے اس پر سکوت اختیار کیا ہوا ہے، اور جزئیت کی رائے دہی کے موقع پر سکوت اختیار کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ جزئیت فاتحہ کے قائل نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے امام صاحب بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملانے کے بھی قائل نہیں ہیں، نہ جہرن نہ سرن۔ اور جزئیت قرآن ہونا اس طور سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا، جیسا کہ امام بیضاوی نے اس کو عبارت میں بیان کیا ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ بسم اللہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا ما بین دفتین کلام اللہ، کہ جو بھی دو گتوں کے درمیان ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور ظاہر ہے کہ ما بین دفتین بسم اللہ بھی ہے، لہذا بسم اللہ بھی کلام پاک کا جز ہے۔ اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کے جو ان کا قول ہے وہ امام صاحب کی بات کے مستدل کیسے بن جائے گا، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی اگر کسی قول کو اپنی طرف منسوب نہ کریں تو وہ قول امام صاحب کا ہی ہوگا، اور امام صاحب نے اس قول کو بھی اپنی طرف منسوب نہیں کیا امام محمد نے بھی یہاں پر، تو لہٰذا یہ قول بھی امام اعظم کا ہوگا۔ اب یہ بات ثابت ہوگی کہ امام صاحب بسم اللہ کی جزئیت قرآن کے قائل ہیں۔ اب لنا احادیث کثیرۃ سے بسم اللہ کے جز فاتح ہونے پر امام بیضاوی نے دو حدیثیں بطور دلیل بیان کی ہیں۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ فاتحہ کی 7 آیاتیں اول بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور دوسری روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کو ایک آیت شمار کیا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بسم اللہ کا مستقل آیت ہونا ثابت ہوتا ہے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بسم اللہ کا ناقص آیت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ انہی مختلف روایتوں کی وجہ سے اختلاف ہوا کہ بسم اللہ آیت تامہ ہے یا آیت غیر تامہ۔ یہ دو دلیلیں تھی احادیث کی صورت میں۔ تیسری دلیل اجماع ہے اس بات پر کہ ما بین دفتین کلام اللہ ہے، اور چونکہ بسم اللہ بھی اسی دوران ہے تو اس لیے وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ اور چوتھی دلیل تمام امت کا اتفاق ہے، کیونکہ بڑی شدت کے ساتھ اس بات کی تاکید کی گئی کہ کلام اللہ کو غیر قرآن سے خالی کر دیا جائے، بالکل خالی کر دیا جائے، لیکن بسم اللہ سے خالی نہیں کیا گیا، اور اس کے موجود رکھنے پر سب لوگوں کا اتفاق ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ بسم اللہ جزء فاتحہ ہے۔ تو قاضی صاحب کی ظاہری عبارت پر اعتراض ہے، وہ یہ کہ آپ کی دلیل یعنی اجماع سے بسم اللہ کا جزء قرآن ہونا ثابت ہو جاتا ہے، لیکن جزء فاتحہ ہونا ثابت نہیں ہوتا، حالانکہ دلیل دینا مقصود ہے جزئیت فاتحہ پر۔ تو اس کے دو جواب ہیں۔ اول یہ کہ قاضی صاحب کے پیش نظر دو باتیں ہیں، اول اس بات مدعا اور دوسرا تردید مخالفین۔ تو دو حدیثیں اس بات مدعا پر دلیل ہیں یعنی جزئیت فاتحہ پر، اور اجماع جو ہے وہ تردید مخالفین پر دلیل ہے یعنی جزئیت قرآن کا انکار، جیسے کہ قرۂ مدینہ وغیرہ منکر ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ چاروں دلیلیں جزئیت قرآن پر ہی دی ہیں، مگر پہلی دو حدیثوں سے جزئیت قرآن ضمناً ثابت ہوتا ہے، اور بعد کی دو دلیلوں سے جزئیت قرآن صراحتاً ثابت ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بات تھی۔ تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو امام محمد سے پوچھا گیا ما بین دفتین کلام اللہ ہے، تو پھر تو ما بین دفتین جو ہے وہ آیات کی تعداد بھی لکھی ہوتی ہے، رکوع بھی لکھے ہوتے ہیں، سورتوں کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں، تو کیا وہ بھی کلام اللہ ہے؟ چونکہ اس کو بھی لکھنے پر اتفاق ہے سب کا۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہاں ما بین دفتین سے مراد جو ہے وہ صحابہ اور تابعین کے مصاحف ہیں، اور صحابہ اور تابعین کے مصاحف ان تمام چیزوں سے خالی تھے، اور بسم اللہ وہاں موجود تھی، لہٰذا ان چیزوں کو لے کر اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ ما بین دفتین میں جو ما ہے اس سے مراد ما یحتمل فیہ انہا من القرآن ہے، کہ جو بھی اس دو گتوں کے درمیان یہ احتمال رکھتا ہو کہ یہ قرآن ہے تو وہ اس سے مراد ہے۔ تو اب لہٰذا چونکہ بسم اللہ کا اس میں ہونا وہ قطعی ہے اور دیگر چیزوں کا ہونا یہ اس سے خارج ہے، تو اس لیے وہ دیگر چیزیں کو کوئی بھی کلام اللہ نہیں سمجھتا اور اس کو قرآن ہونے کا احتمال نہیں رکھتی، تو کیونکہ ان کا قرآن نہ ہونا قطعی ہے۔ اب تک تو آپ نے شوافی کے دلائل سنے، اب احناف کے دلائل بسم اللہ کے جزء فاتحہ نہ ہونے کے بارے میں سنے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے روایت کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی اور حضرت ابو بکر و عمر کے پیچھے بھی نماز پڑھی، بس ان میں سے کسی نے بھی جہر نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جزء نہیں ہے، کیونکہ اگر جزء ہوتا تو جس طرح سورہ فاتحہ کو بالجہر پڑھا تھا اسی طرح بسم اللہ کو بھی بالجہر پڑھتے، حالانکہ ایسا نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جزء فاتحہ نہیں ہے۔ دوسری دلیل وہ حدیث قدسی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، آدھی آدھی نصف نصف یعنی تقسیم کر دی، فاتحہ میرے لیے ہے اور نصف آدھی جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مانگتا ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہوتی تو ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے تھی، حالانکہ ایسا نہیں کیا گیا۔ اچھا، تیسری حدیث جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ کو میرے باپ نے نماز میں سنا،
حال یہ ہے کہ میں پڑھ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بس جب نماز سے فارغ ہو گئے تو میرے والد نے کہا بے بچے تم بچوں حال یہ ہے کہ اسلام میں جدت ہو، یعنی تم اسلام میں جدت پیدا کرنے سے بچو۔ حضرت مغفل فرماتے ہیں کہ میں نے تو رسول اللہ اور حضرت ابوبکر و عمر اور حضرت عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، چنانچہ یہ حضرات قرآن کو بسم اللہ سے شروع نہیں کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بسم اللہ فاتحہ کا جزء نہیں ہے، کیونکہ اگر جزء فاتحہ ہوتا تو خلفائے ثلاثہ اور خود حضور علیہ السلام بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ضرور ملاتے۔ اور اب یہاں رہی یہ بات کہ امام شافعی نے جو دو حدیثیں پیش کی تھی تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ اب ام سلمہ سے جو روایت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بسم اللہ کو بطور تبرک کے پڑھا تھا، نہ کہ بقصد تلاوت کے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے وہ تو چونکہ ادھر بھی ابو ہریرہ ہیں حناف کی دلیل میں اور ادھر بھی، تو یہ تو متعارض حدیث ان سے روایت ہو گئی، تو کسی راوی کی روایت میں جب تعارض آ جاتا ہے تو وہ استدلال کے لائق نہیں رہتی، تو لہذا ان کی حدیث سے استدلال درست ہی نہیں ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی داستان جو آپ نے سماعت کی۔ تو یہ اختلاف کا ثمرہ تھا، سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں بسم اللہ، اس حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوگی ہماری، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کو خلاصے کو رجسٹر پر ضرور لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں یا قرآن کا؟ اس حوالے سے کیا نظریہ ہے بیان کریں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ احناف کی جانب سے امام شافعی کی پیش کی گئی جو حدیث حضرت ام سلمہ والی، اس کا کیا جواب ہے؟ تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔